بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی سے محروم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی کے اسباب۔ اس مقام پر ہم چند وہ اسباب ذکر کرتے ہیں جن کی بدولت آدمی رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 1، اطاعت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ ترجمہ: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 132۔ اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہو جائے گی الا کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نمبر 2، صبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 157۔ ترجمہ: وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ ضرور۔ انہوں نے کہا یہ سیاہ رنگ کی عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ پر مرگی کا حملہ ہوتا ہے اور میرے کپڑے جسم سے دور ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کرے اور تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا میں صبر کرتی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ کپڑے اتر جاتے ہیں، دعا کیجئے میرے کپڑے نہ اتریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 3، نرمی و شفقت کرنے والا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہی ہیں اور اس کا بچہ بستر مرگ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی سے کہہ دو بلا شبہ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ وہ واپس لے لیتا ہے یا عطا کرتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔
خادم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ جب بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہ اس وقت تک دم توڑ رہا تھا اور سسکیاں بھر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے، اور اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رحم و شفقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہربانیاں کرنے والوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بحوالہ صحیح بخاری ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بحوالہ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ بحوالہ سنن ترمذی نمبر 4 استغفار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 106۔ اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ ترجمہ، کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ سورہ ہود آیت نمبر 90۔ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پایا گیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ النمل آیت نمبر 46۔ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقَوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 45۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس کے عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 5 تقوی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155۔ اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔
سورۃ الحدید آیت نمبر 28۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے پھرتے رہو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی یعنی ڈر اور اچھا اخلاق۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نمبر 6 احسان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ نمبر 7 انفاق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَةٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 99۔ ترجمہ، اور کچھ بدوی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، واقعی وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب انہیں اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 8 اصلاح ذات البین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ ترجمہ، مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 9 خاموشی سے قرآن پڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 10 نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 11 عصر سے قبل 4 سنتیں پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 12 لین دین میں فیاضی سے کام لینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 13 رات کا قیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ایسے آدمی پر جو رات کو قیام کے لیے بیدار ہوتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور وہ بھی نماز ادا کرتی ہے، بس اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو یہ محبت سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ اللہ رحم فرمائے ایسی عورت پر جو رات کو قیام کرنے کے لیے بیدار ہوتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے، پھر اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے اور وہ بھی نماز تہجد ادا کرتا ہے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو یہ محبت اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ نمبر 14 خوف الہی سے رونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسی آنکھ پر جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ بحوالہ مجمع زوائد۔ نمبر 15 دینی علم حاصل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے آدمی پر جس نے میری احادیث کو سنا، پھر ان کو الغرض یاد کیا اور پھر اپنے علاوہ دوسروں تک ان کو پہنچایا۔ الغرض اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے۔
بحوالہ صحیح ابن حبان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ بحوالہ مستند احمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔